بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ تمام تر حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوگا۔ صلاۃ و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور صلاۃ و سلام ہو آپ کی آل پاک پر۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند معجزات بیان کریں گے، تو ہمارے ساتھ لاسٹ تک بنے رہیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ مکہ والوں نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیں، تو سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرما کر انہیں دکھائے، یہاں تک کہ مکہ والوں نے حرا پہاڑ کو چاند کے 2 ٹکڑوں کے درمیان دیکھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانہ مبارکہ میں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ سے اوپر تھا اور دوسرا ٹکڑا اس کے نیچے۔ اور حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اس حال میں وحی نازل ہو رہی تھی کہ آپ کا مبارک سر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی، کیا تم نے نماز پڑھی؟ انہوں نے عرض کیا نہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، یا الہ العالمین، علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں تھی، اس لیے ان کی نماز عصر قضا ہو گئی، لہٰذا تو ان کے لیے سورج کو لوٹا دے۔ اسماء بنت عمیس فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ سورج ڈوب گیا تھا، دعائے نبوی کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ طلوع ہو گیا اور اس کی کرنیں پہاڑوں اور زمینوں پر پھیل گئیں۔ یہ واقعہ مقام صحوہ میں پیش آیا جو خیبر سے قریب ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج کو حکم دیا کہ کچھ دیر کے لیے چلنے سے رک جائے، وہ فوراً رک گیا۔ سبحان اللہ۔